ہائی ویورز، السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ہوپفلی یو آر گڈ. گرمی کا موسم ہے اور سنا ہے اس دفعہ بہت گرمی پڑے گی. بہرحال ہم اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ویڈیو سے کول ایفیکٹ دیں گے تاکہ آپ لوگ اس گرمی کے دکھ کو بھول جائیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ کی ویڈیو میں کون سا ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے. بہرحال اچھی باتیں، خوبصورت باتیں تیش میں نہیں آنے دیتی. تیش میں آتا ہے تو انسان کو غصہ چڑھتا ہے، پارا ہائی ہوتا ہے، جیسے کہ سورج صاحب کا پارا ہائی ہوتا ہے اور بہت گرمی لگتی ہے. بہرحال آج میں چاہ رہی تھی کہ کچھ بچپن کی میموریز شیئر کروں آپ سے. ویورز، بڑا عجیب سا بچپن تھا میرا. میں سب سے بڑی تھی. میری تایا، چچا، میری دادی، یہ ایک گروپ تھا. میری امی کا علیحدہ گروپ تھا. امی کو کہتے تھے اے ہندوستانہ نے، اور باقی پنجابی تھے. ان کی نانی دادی کی آپس میں فرینڈشپ کی وجہ سے امی ابو کی شادی ہو گئی اور میں تشریف لائی. اور دادی کی میں بہت زیادہ لاڈلی تھی. پہلی اولاد بہت لاڈلی ہوتی ہے. بہت پیار کرتی تھی. بہت زیادہ میرا خیال رکھا جاتا تھا. میرے تایا جان میرا بہت خیال رکھتے تھے. میرے چچا بہت خیال رکھتے تھے. لیکن امی بڑی سخت بہت سخت ہوتی تھی امی. انہوں نے کوئی نو کمپرومائز، کسی چیز پہ نو کمپرومائز. سخت. صبح اٹھو، نماز سے پہلے نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو. صبح اسکول جانے سے پہلے میں زیادہ تر سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھ کے جاتی تھی. سورہ رحمان پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھ کے اس کے بعد میں نے گھر کے کام کرنے. گھر کے کام بھی چھوٹے چھوٹے، یعنی چائے کا پانی رکھو، برتن لگاؤ، اور کبھی پراٹھوں کے لیے آٹا نہیں گوندا ہوتا تھا تو مجھے بچپن سے ہی آٹا گوندنا آتا ہے. تو میں چائے کا پانی رکھ کے آٹا گوندھ کے اور یہ ساری چیزیں برتن وغیرہ سیٹ کر کے پھر میں اپنا اسکول کی تیاری شروع کرتی تھی. اور امی کپڑے وغیرہ استری کر کے رکھ دیتی تھی. تو پھر باقی کے بہن بھائیوں کو بھی میں ان کے ڈریسز وغیرہ دیتی تھی. اور پھر امی ناشتہ وغیرہ بنا کے کہتی تھی چلو بھائی آؤ ناشتہ کر لو. ناشتے کے بعد ہم لوگ اسکول بھاگتے تھے، پیدل اسکول جاتے تھے. تو جب بارش ہوتی تھی نا، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گجرات سے میں پڑھی ہوں، جب بارش ہوتی تھی تب ہم ٹانگا ہائر کرتے تھے. ٹانگا میں میرا مطلب ہے وہاں کا یہ کلچر تھا کہ ٹانگے میں بیٹھ کے اسکول جانا، بلکہ ٹانگا چارٹرڈ کرتے تھے، فل ٹانگا. تو اس پہ بیٹھ کے اسکول جانا. اور اگر بارش ہو رہی ہے تو واپسی کی بھی وہ سواری ہوتی تھی، اور وہ کسی ہیلی کاپٹر سے کم نہیں ہوتی تھی. بڑا مزہ آتا تھا کیونکہ اور بھی اسکول کی بچیاں ہوتی تھیں. اسکول سے آ کے میں نے آ کے کھانا وغیرہ کھا کے ہوم ورک کرنا. ہوم ورک کرنے کے بعد سو جانا. موسٹلی گرمیوں میں تو چھٹیاں ہی ہوتی تھی. سو جانا. سونے کے بعد میں نے پھر اٹھ کے ہوم ورک کرنا. ہوم ورک کرنے کے بعد میری امی نے کہنا کہ چلو تھوڑے سے برتن دھو لو. امی میرا جی نہیں چاہ رہا. اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کبھی خود دھو لینے. اچھا پھر کپڑے پریس کرنے ہیں، اسکول کی یونیفارم اس کو سیٹ کرنا ہے، وہ کرتی تھی. اس کے بعد امی نے کہنا ہم لوگ نا، میری امی نے میری ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی. ایک وہ چونکہ دہلی سے بلانگ کرتی تھی نا، تو وہ جو آج کل ہم دوری ڈنڈا کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا، سل بٹا ہوتا تھا، اس پہ مسالہ پیسا جاتا تھا. اور وہ میری ڈیوٹی تھی مسالہ پیسنا. پھر شام کا کھانا امی تیار کرتی تھی. کھانا تیار کرنے کے بعد پھر میں چوری چوری لائبریری سے بکس کرائے پہ لا کے پڑھتی تھی. اور پھر میرا بزنس ٹائم، آفس ٹائم سٹارٹ ہو جاتا تھا. کچھ کیا وہ میں جتنے میری دادی تھی نا، وہ اپنی سہیلیوں کو یا مطلب جو ادھر ادھر رہتے تھے دوسرے شہروں میں، مجھ سے خط لکھواتی تھی. خود نہیں لکھ سکتی تھی نا، مجھ سے خط لکھواتی تھی. اور مجھے اس کے کبھی 4 آنے کبھی 8 آنے
کبھی بہت میری آمدنی ہونی تو ایک پورا روپیہ مل جاتا تھا 2-3 لیٹرز کا، وہ لے کے میں چیزیں کھاتی تھی، املی کھانی، چورن کھانا، کبھی کولڈ ڈرنک پی لینا۔ وہ گجرات میں سوڈے کی دکان تھی، دودھ سوڈا، وہ پینا۔ اور پھر فرینڈس کے ساتھ بڑی شوئیں مارتی تھی میں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس 8 آنے ہیں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے۔ وہاں یہ کلچر بہت تھا کہ عیدیاں کٹھی کر کے بھی صرف چیزیں کھاتے تھے، بہت اچھی اچھی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے۔ لاٹری کا فیشن تھا کہ ایک چیز لیں، اس کی وہ نمبر دیکھتے تھے لاٹری نکل آئی ہے کہ نہیں، یہ بھی بڑا ایک ٹرینڈ تھا۔ ناظرین، بڑی بہن تھی تو میری کافی ذمہ داریاں تھیں، اور بڑی میں ایمانداری سے ذمہ داری نبھاتی تھی، اور میری دادی کہتی تھی کہ تم میرے پاس رہا کر، یہ جو ہندوستان ہے نا، یہ تم سے بڑا کام کرواتی ہے۔ تو دادی کی اور امی کی تھوڑی سی چپکلش رہتی تھی میری وجہ سے، تو پتہ نہیں یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں، اتنا یاد آتے ہیں۔ میں نے ایک لکھا بھی تھا اس کے بارے میں، ساڈے لاڈ لڈانے والے کتھے نے، انگلی پھڑ کے ٹراون والے کتھے نے، وہ میں پڑھی ہے، میں نظم ہے میرے پاس، وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی۔ تو وہ لوگ بہرحال یادیں رہ گئی ہیں، اور اسکول جانا، اسکول سے بعد گھر میں آنا، ہوم ورک کرنا، لیٹر لکھ کے، پیسے کی آمدن ہوتی تھی، اور میرے ابو نے میرا نام لکھ دیا تھا، کہتے تھے عرضی نویس ہے بھئی، یہ میرا بڑا پڑھا لکھا بچہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ پھر ذرا بڑی ہوئی، اسکول کے ڈراموں وغیرہ میں حصہ لینا شروع کیا، تو پھر میری پٹائیاں شروع ہو گئی۔ شمع رسالہ میرے بیگ سے نکلا، اس کے لیے بڑی مار پڑی کہ یہ اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہے، یہ فلموں میں جائے گی۔ تو وہ میرے دل میں چور تھا، میں کہتی نہیں، آپ میرے پہ کیوں جھوٹے الزام لگاتی ہیں؟ بہرحال دادی بہت پیار کرتی تھی، اور شام کو کہتی تھی کہ بلقیس، یہ جو رات کو پریاں نکلتی ہیں نا، یہ چاندنی رات میں نظر آتی ہیں۔ تو میں سردیوں میں کوئی چادر اوڑھ کے کچھ لے کے چوری چوری نہ ساری رات آسمان کو دیکھتی رہتی تھی کہ یہاں سے پریاں گزریں گی۔ اور انہوں نے میرا نام بلقیس بانو بھی اسی وجہ سے رکھا تھا کہ بانو جو ہوتی ہیں نا، وہ پریاں ہوتی ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں اپنے آپ کو پری سمجھتی تھی کہ میں بھی پری ہوں، میرا نام بلقیس بانو ہے۔ تو ساری رات اس طرح اوپر آسمان کو دیکھتے دیکھتے کبھی کوئی پری نظر نہیں آئی، نہ کوئی جن نظر آیا، میں خود فلمی پری بن گئی۔ تو بہرحال امی کی ڈانٹ بھی پڑتی تھی، مار بھی پڑتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ چیزیں آج یاد آتی ہیں کہ ہماری اصلاح کے لیے ہمیں، میری جو پرسنالٹی ہے اس کی بلڈنگ میری ماں نے ہی کی ہے، میری دادی نے کی ہے۔ دادی ذرا سافٹ تھی، لاڈلی تھی اس کی، تو باقی گھر میں جو تایا، چچا، ابو بھی تھوڑے سے اسٹرکٹ تھے، لیکن بیٹیوں کو بہت پیار کرتے تھے کہ یہ پرایا دھن ہے۔ یہ ایک ڈائلاگ مجھے یاد ہے بچپن میں، بہن بھائیوں میں ہماری آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، بہت جھگڑے ہوتے تھے۔ میرے سے چھوٹی بہن بہت لڑاکا تھی، اور مجھے کافی تنگ کرتی، میری چیزیں توڑ دینی۔ ایک دفعہ میں نے مہندی لگائی تو اس نے سارا میرا ہاتھ ایسے ایسے کر دیا، اور پھر چوڑیاں توڑ دی۔ بس یہ بچوں میں ہوتا ہے آپس میں اس طرح کا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک کھلا سا میدان ٹائپ چیز تھی، وہاں پہ ساری بچیوں نے اکٹھا ہونا، ہم نے وہ بال سے کھیلنا، پٹھو گرم، اور پھر وہ ایک اور ہوتی ہے بال کے ساتھ نا، وہ گیٹے کہتے ہیں ان کو، وہ اینٹ سے بنائے جاتے ہیں، وہ بھی میں کھیلتی رہی ہوں۔ شش ٹاپی بھی کھیلتی رہی ہوں۔ پھر تھوڑی اور بڑی ہوئی تو پھر مجھے اچھا لگا گڑیوں سے کھیلنا۔ تو میرے دادا جان تھے، ان کے ایک ٹیلر دوست تھے، تو میں کہتی تھی دادا جان منو پٹولے لا کے، مجھے پٹولے چاہیے، مجھے پٹولے لا کے دیں۔ وہ پٹولے چھوٹے چھوٹے پیسز تھے جو درزیوں کے ہاں خواتین کے کپڑوں سے نکل آتے تھے، وہ پٹولوں سے پھر میری امی میری گڑیا کے لیے ڈریس بناتی تھی۔ اور میرے ذہن میں تب بھی یہی چیز چل رہی تھی کہ گڑیا کو کتنا حسین بنانا ہے کہ ایسے خوبصورت لگے گی
پھر ہم اس کی شادی کرتے تھے سہیلیوں کے، کسی کا گڈا میری گڈی یا میرا گڈا کسی کی گڈی، پھر ہم شادی کرتے تھے، پھر اس میں کبھی گڈے والے چاول بناتے تھے بریانی یا کوئی بھی پلاؤ ٹائپ، اور کبھی ہمارے گھر میں پلاؤ بریانی، اور پھر گڑیا کو روتے ہوئے رخصت کرتے تھے۔ تو اب میں نے 2 گڑیاؤں کو روتے روتے رخصت کیا ہے، اور مجھے اپنا وقت وہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک پھر اور ٹرینڈ تھا وہاں پہ ہمارے بچپن میں، کہ چھوٹا سا چولہا بنا کے نا، اس پہ ایک چھوٹی سی پتیلی لے کے اس میں کوئی چیز پکاتے تھے، اور وہ سچ مچ کی چیز ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے کہا میں نے وہ گڑ والے چاول بنانے ہیں، گڑ والے چاول بنائے، پتیلی لی، اس میں سارا گڑ ڈال دیا، سارے چاول اور دیسی گھی۔ جب وہ چیز میں نے ڈال کے بنائی، وہ کوئی کھیر سی بن گئی، وہ کھیر بن گئی۔ امی نے کہا یہ گھی کون لے کے گیا تھا؟ میں نے کہا امی میں لے کے گئی تھی۔ تو چاول کون لے کے گیا تھا؟ تو یہ کیا بنایا تو نے؟ وہاں پھر میری پٹائی ہوئی، امی آپ مجھے کیوں نہیں ترقی کرنے دیتی، مجھے اچھا کوک بننا ہے۔ بہرحال یہ وہاں کا کلچر تھا، کبھی کسی نے کوئی چیز بنائی ہم نے کھائی، کبھی پھر دل چاہتا تھا کہ لو اب یہ چیز یہ ڈیولپ ہوئی ہے مہمانداری، جو آج بھی میرے اندر موجود ہے کہ کوئی آیا ہے کیسے کھانا سرو کرنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو، کیونکہ تھوڑا ماڈ سامان آ گیا تھا، میں نے اپنی بیٹیوں کو ٹرالی لگانی سکھائی، ٹیبل لگانی سکھائی، چائے کی ٹرالی کیسے لگتی ہے، چائے کی ٹیبل کیسے لگتی ہے، کھانے کی ٹیبل کیسے لگتی ہے، کانٹا کہاں رکھا جاتا ہے، چھری کہاں رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ساری دونوں بیٹیوں کو یہ ساری چیزیں، سارے ایٹیکیٹس، گفتگو کے طریقے، باتیں سکھائیں، جو آج اس کا فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے۔ بہت خوش ہیں کہ امی آپ نے تھوڑی سختی تو کی، لیکن آج ہمیں یاد آ رہا ہے۔ تو اس طرح بچپن گزرا، اور ابھی بچپن پوری طرح گیا نہیں تھا کہ فوراً میں ہیروئن بن گئی، اور میٹرک کا ایگزام دیتے ہی مجھے فلموں میں ایک اچھی اپرچونٹی ملی، اور میں ندیم اور محمد علی جو اس دور کے سپر سٹار تھے، میں نے ان کے ساتھ ایز اے ہیروئن کام کیا، اور باقی سب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد زندگی میں جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنز، اپس اینڈ ڈاؤنز، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، وہ میں فیس کرتی رہی۔ تھینک گاڈ، میرے رب کا کرم ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ میاں۔ آپ زندگی میں صبر اور استقامت رکھیے، آپ کو خدا بہت نوازے گا۔ اپنی میزبان نشو کو اجازت دیجیے، اب میں بچپنے سے اس ایج میں آ گئی ہوں، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ۔